السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد کاندھلوی کے بارے میں 31/1/2018 کی ایک وضاحت کی تھی کہ مولانا کو اپنے ذاتی اجتہاد کا سلسلہ بند کرنا چاہیے نصوص شرعیہ میں، اور ذاتی اجتہاد کی بنیاد پر ایک ایسی جماعت بنانے کے در پہ ہیں جو اہل سنت والجماعت سے الگ ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا کیا وہ جماعت بن گئی جو اہل سنت والجماعت سے الگ ہو گئی ہے؟ کچھ باتیں مولانا کی میں سامنے پیش کر رہا ہوں، اس سے خوب اندازہ لگائیے۔ مولانا فرما رہے ہیں کوئی آدمی مسجد کے اندر آئے، اگر وہ ہاتھ پیر دھو کے واپس جا رہا ہے، ہو سکتا ہے پتہ نہیں کس ضرورت سے آیا ہو، تو جو آدمی نفل پڑھ رہا ہے تو اس کے نفل پڑھنے والوں کو چاہیے کہ نفل کی نماز توڑ دے۔ تو جو نفل پڑھنے والا ہے وہ اپنے خشوع اور خضوع میں ہوگا، اس کو کیسے پتا کہ وضو خانے پہ کون آیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے واپس جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، یا کس ضرورت پہ آیا ہے۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ نفل پڑھنے والوں کو چاہیے کہ اپنی نفل نماز توڑ کے اس سے دعوت کی بات کرے۔ کیا ایسا ہے؟ علماء اکرام سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کا یہ ذاتی اجتہاد ہے جس کو دیوبند نے فتح ظاہر کیا تھا، ان کے ذاتی اجتہاد کا دور اذکار کا سلسلہ بند کرنا چاہیے، ورنہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ایک الگ جماعت بنا رہے ہیں۔ تو مولانا کا جو اجتہاد ہے تو اجتہاد صحیح ہے یا غلط ہے؟ علماء اکرام سے سوال ہے۔ اگر آپ خاموش نہ رہیں گے، اگر آپ خاموش رہے تو امت گمراہی کے راستے پہ چل رہی ہے۔ ایک مثال کے طور پر یہ واقعہ پیش آیا میرے قصبے کے اندر۔ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، واللہ عالم وہ نفل کی نماز تھی یا سنت تھی، پنکھا چلا کر۔ دوسرے ایک صاحب آئے جن کو بخار تھا، وہ پنکھے کی وجہ سے ان کو ٹھنڈک لگ رہی تھی، انہوں نے اپنا پنکھا بند کر دیا، وہ پنکھا بند کر دیا۔ تو جو صاحب نماز پڑھ رہے تھے مولانا سعد کے خاص ماننے والوں میں سے ہیں اور ہیں جاہل، ان کے یہاں جاہلوں کی جماعت ہے، تو وہ نیت توڑ کے اور پنکھا کو پھر چالو کیا، اور پنکھا کو چالو کرنے کے بعد پھر جا کے نیت باندھ لیا۔ تو کیا ان کا نماز توڑنا پنکھے کے لیے جائز تھا؟ چونکہ اس قسم کی باتوں کو سن کر لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، دین سے ہٹ رہے ہیں، جس کو دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ یہ جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، لہذا یہ گمراہی کا راستہ پکڑے ہوئے ہیں۔ تو ان پر اگر علماء اکرام نے پابندی نہ لگائی یا اس قسم کی باتیں نہیں کی تو امت کہاں جائے گی؟ علماء اکرام سے دو سوال ہے، خاص طور سے وہ علماء جو سال لگائے ہوں۔ کیا کوئی آدمی نفل پڑھ رہا ہو اور کوئی آدمی وضو خانے پہ آ کے ہاتھ پاؤں استنجا کر کے ہاتھ پاؤں دھو کے جانا چاہتا ہے کسی ضرورت سے، تو نفل پڑھنے والے نفل توڑ کر اس سے دعوت کی بات کریں؟ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال، جو آدمی پنکھا چلا کے نماز پڑھ رہا تھا، جس کو بخار تھا، وہ آ کے پنکھا بند کر دیا، تو وہ جو نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے لیے نماز توڑنا جائز ہے کہ نماز توڑ کے پھر پنکھا چلائے؟ یہ حالات اس وقت امت میں چل رہے ہیں۔ اسی کو کیا یہ دونوں چیزوں کا سوال بتائیں، کیا نماز توڑنا جائز تھی یا نہیں تھی؟ ام المدارس دارالعلوم کا ساتھ پکڑیے، علماء کا ساتھ پکڑیے۔ دارالعلوم نے کہا کہ اپنی ذاتی اجتہاد کی بنیاد پر اور ذاتی فکر کے بنیاد پر یہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ایک الگ جماعت بنا رہے ہیں۔ کیا وہ جماعت بن گئی؟ اور وہ دونوں سوال علماء کرام سے ہے، کیا دونوں معاملے میں نماز توڑنا جائز تھا یا نہیں؟ اس کا جواب دے دیں تاکہ امت آگے کی رہنمائی آپ سے حاصل کرے اور نماز توڑے یا نہ توڑے۔ فقط والسلام۔ مولیا صاحب کے ملفوظات پڑھا کرو تو پتہ چلے گا کہ دوسروں کو دعوت دے کر عمل کی طرف لانا کتنا اہم ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے اور مسجد سے واپس جانے لگے منہ دھو کر پانی پی کر استنجا کر کے، اور یہ نفل نماز میں مشغول ہے، اس کو چاہیے کہ نماز توڑ دے، نماز توڑ کر اس آنے والے سے ملاقات کرے۔ اگر جانے کا تقاضا ہے اس کو تو پہلے اس کو دعوت دے، اس کو بٹھا کر سمجھائے،
بعد میں نفل پوری کر لے، اور اگر یہ ٹھہرنے والا ہے تو اسے پوچھ لے کیا میں نماز پوری کر لوں، پھر آپ سے ملاقات کر لوں۔ اگر یہ ٹھہرنے والا ہے تو نفل پوری کر لے، اگر یہ جانے والا ہے تو پہلے اس کو دعوت دے، بعد میں نفل پوری کرے۔ یہاں تک ملفوظات میں چھپا ہوا ہے۔